ساتوں دروازوں پر اگر کوئی ایک مانگنے والا آتا تو ساتوں دروازوں سے حاتم طائی دیتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا سا پہلا زمانہ ہے حاتم طائی کا۔ حاتم طائی کا وہ بڑا سخی انسان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض فرامین میں اس کی تعریف بھی ملتی ہے۔ حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا، لیکن میرے آقا سے زیادہ سخی نہیں ہے۔ جی بے شک، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ رحمت اللہ۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن بنایا کرو تو پانی زیادہ ڈال لو۔ کیوں؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ نہیں، پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تم جب سالن بنایا کرو تو تھوڑا شوربے میں پانی زیادہ کر لو تاکہ تمہارے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا اس میں دے سکو۔ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ واہ کیا زود و کرم ہے سہے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ یا رسول اللہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا سہا، تیرے خلق حسن و ادا کی قسم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ کیسا تھا اور ہم تمام مسلمانوں کا اخلاق کیسا ہے۔ ہم لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اس کے رسول میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس کے رسول والے ہیں۔ اس دعوے میں کتنا سچائی ہے آئیے ہم اس ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے، تو آئیے محبت بھری انداز میں اس ویڈیو کو پلے کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں جھوٹ کبھی نہیں آیا، وعدہ خلافی کبھی نہیں آئی، امانت میں خیانت کبھی نہیں آئی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو منافقت پیدا کرتی ہیں۔ حضور اکرم کی زندگی پاک میں کبھی یہ چیزیں نہیں آئی۔ اب ذرا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاشرتی اخلاق میں بتاؤں۔ معاشرتی اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق کی ضرورت ہے، کیسی عادتیں ہونی چاہیے آپ کے اندر سوسائٹی میں رہیں۔ دیکھیں، اخلاق ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس پر اگر مسلمان پورا نہیں اترا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام میں پورا آیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق۔ اخلاق۔ پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ فرمایا اخلاق۔ اچھی عادتوں کا نام دین ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، اچھا سوچنے کا نام ہے۔ کس کے بارے میں اچھا سوچیں؟ للہ ولرسولہ وللمؤمنین عامہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، رسول کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، اور تمام مومنین کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو۔ یہی پورا دین ہے، یہی پورا دین ہے۔ میرا اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، جبار ہے، میں نے اس کے متعلق ہمیشہ اچھا سوچا، یہ دین ہے۔ رسول کے بارے میں اچھا سوچو، لرسول ہی، میرے رسول اعلیٰ اخلاق والے ہیں، محبتوں کے پیکر ہیں، رسول کریم جود و سخا کے حامل ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اشرف اعلیٰ اکمل انسان ہیں، اجمل انسان۔ میں نے اچھا سوچا حضور کے متعلق، یہ دین ہے۔ اور پھر رہی بات مومنین کے لیے بھی حضور نے فرمایا اچھا سوچو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً، تمام مومنوں کے بارے میں خیر خواہی کرو، یہ اخلاق ہے اور یہی دین ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کا ایک حصہ حضور سے پوچھا گیا، ایمان کیا ہے؟
حضور نے 70 شاخیں بیان فرمائی ہیں ایمان کی. ایمان کے کتنے شاخیں ہیں؟ 70 شاخیں ہیں, 70 ڈپارٹمنٹ ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے ایک بیان یہ فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. سبحان جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں, وہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق پر ہے. ایمان کا ایک حصہ یہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان تحب لأخیہ ما یحب لنفسی, ما تحب لنفسی, تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ اخلاق ہے. سبحان اللہ. یہی ایمان والوں کے ساتھ, مومنین کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا معاملہ ہے, مطلب ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف بیان نہیں کیا بلکہ کر کے دکھایا ہے ہمیشہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنے لیے پسند فرماتے تھے وہی سارے صحابہ کے لیے پسند کرتے تھے. غرور و تکبر, نخوت, گھمنڈ, ان تمام چیزوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت دور تھے. کبھی آپ نے کبر نہیں فرمایا. خود فرماتے ہیں میں سید الاولین ہوں, سید الآخرین ہوں, ولا فخر, لیکن میں اس پر گھمنڈ نہیں کرتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر, میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن اس بات پر گھمنڈ نہیں کرتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر تکبر نہیں کرتا, بڑائی نہیں مارتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرتی اخلاق جو بیان کیے ہیں وہ آج ضرور سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ. سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق چاہیے؟ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں, ایک محلے میں رہ رہے ہیں, آپ کے اخلاق کیسے رہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات جب پڑھو, اللہ اللہ, میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں کہ رات کو کھانا پیٹ بھر کر کھا کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. اس کے پڑوسی کے گھر میں اگر کھانا نہیں تھا اور تمہارے گھر میں کھانا پکا تھا تو تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم ایمان کے درجے کو پہنچے نہیں. یہ ہے معاشرتی اخلاق, سوسائٹی کے اخلاق, کہ جس جگہ تم رہ رہے ہو اپنے ساتھ دوسروں کی فکر رکھنا. میں کھا رہا ہوں تو میرے بغل والے کا کیا حال ہے, اگر وہ لوگ بھی اچھے ہیں تو تم بھی اچھے کھاؤ. آپ کے گھر کے اگل بغل پڑوس میں سارے لوگ اچھی چیزیں کھا رہے ہیں تو تم بھی کھاؤ. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن بنایا کرو تو پانی زیادہ ڈال لو. کیوں؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ تم جب سالن بنایا کرو تو تھوڑا شوربے میں پانی زیادہ کر لو تاکہ تمہارے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا اس میں دے سکو. اور اگر کوئی گاڑا سالن ہی دے سکتا ہے تو دے دے. یہ اس کے لیے فرمایا گیا جو بہت ہی غریب ہے اور کبھی سالن پکا رہا ہے. فرمایا کہ تو بھی اکیلا مت کھا, تیرے سالن میں تھوڑا پانی زیادہ کر کے دوسروں کو بھی شامل کر لے. یہ سوسائٹی کے اخلاق ہیں. یہ ساری چیزیں کیا آج ہم میں سے اٹھ نہیں گئی؟ ہمارے ہاں کتنے بیمار پڑے ہوں گے, ہم میں سے کوئی ان کو دیکھنے نہیں جاتا. عیادت کی سنتیں ختم کر دی لوگوں نے, اور خاص طور پر شہری زندگی ایسی ہو گئی ہے. میں نے دیکھا ہے شہروں کی زندگی ایسی ہے کہ سیلفش ہو گئے لوگ, کسی دوسرے کی انہیں پرواہ نہیں, فکر نہیں, اور دوسروں کے سلسلے میں صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے رہنا, باتیں بناتے رہنا, ان کی غیبت کرنا, ان کے گھر میں آنے جانے والوں پر نظر رکھنا. یہی اخلاق ہے سوسائٹی میں رہنے کے. سوسائٹی میں رہنے کے اخلاق یہ ہونی چاہیے کہ ایک جسم جس طرح سے ہو کہ اگر ہاتھ کو درد کرے تو پورے جسم میں بخار آ جائے. اگر محلے میں ایک بیمار ہو تو سارے لوگ فکر مند ہو جائیں اور سب دعا کریں کہ اے اللہ میرا پڑوسی بیمار ہے, اسے تو جلد شفا عطا کر. یہ ایمان والوں کا معاشرہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک شاہکار ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وہی اخلاق پیدا کیے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہو مشہور حدیث, ایک صحابی کے گھر گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی آئی, یعنی گوشت بھنا ہوا ان کے گھر آیا.
उस सहाबी ने देखा, शौहर बीवी थे, खाने के लिए बैठे, भूखे भी थे। उन्होंने सोचा पड़ोसी को दे देते हैं। उन्होंने पड़ोस में भिजवा दिया। पड़ोस के घर गोश्त आया, उन्होंने देखा खाने के लिए लजीज है, भूख भी लगी है, कहा मेरे अपने पड़ोसी को दे देता हूँ। उन्होंने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया, चौथे ने पांचवें को दे दिया। हर एक के पास ये अखलाक है। यहां तक कि हदीस में है वो बकरी का भुना हुआ गोश्त घूमते घूमते फिर उसी पहले सहाबी के घर आ गया, जहां से वो गया था वहीं आ गया। इसका मतलब है कि मदीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आला किस्म के इंसानों की सोसाइटी बनाई थी, जो एक दूसरे पर अपनी जान वारफ्ता करते थे, जान बिछाते थे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उन अखलाक अजीमा को वापस ले आओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक में से ये है कि आप दूसरों की फिक्र के लिए हमा वक्त मसरूफ रहते। यहां तक कि चंद मिसालें मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा, आका मैं आपको कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? वो ढूंढ ढूंढ करके आए थे मदीने में, और एक जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। हुजूर ने देखा उनको, मुस्कुराया। जवाब क्या फरमाया? मस्जिद नबवी की चौखट में, मेरे घर के दरवाजे के बाहर नहीं। फरमाते हैं उबगूनी फी दुआफाइकुम, फरमाते हैं तुम मुझे अपने कमजोर और गरीब लोगों में ढूंढो। जो मुआशरे के गरीब लोग हैं, जो कमजोर हैं, वहां जाओ, मोहम्मद तुम्हें मिल जाएगा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबगूनी फी दुआफाइकुम, मुझे ढूंढो अपने गरीबों में, अपने फकीरों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये अखलाक करीमा थे, आला अखलाक थे कि लोगों की मिजाज पुरसी करना और छोटे लोगों के साथ भी वक्त बिताना। यहां तक कि अदी बिन हातिम, एक बहुत बड़े शख्स का नाम मैं बता रहा हूं। हातिम ताई का नाम कौन नहीं सुना होगा? दुनिया का एक मशहूर सखी आदमी हातिम ताई, जो इतना बांटता था लोगों को कि कभी उसने ना नहीं कहा। मशहूर है कि उसके 7 दरवाजे थे महल के, एक दरवाजे से कोई आता उसको इतना दिया जाता, फिर दूसरे दरवाजे पर आता तो उतना और दिया जाता, तीसरे दरवाजे पर आता तो उतना और दिया जाता। 7 दरवाजों पर अगर कोई एक मांगने वाला आता तो 7 दरवाजों से हातिम ताई देता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने से थोड़ा सा पहला जमाना है हातिम ताई का। हातिम ताई का वो बड़ा सखी इंसान था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास फरामीन में उसकी तारीफ भी मिलती। हातिम ताई बड़ा सखी आदमी था, लेकिन मेरे आका से ज्यादा सखी नहीं है। जी बेशक, ये बात तो तयशुदा है, रहमतुल लिल आलमीन। अच्छा, एक सवाल किसी ने ये भी किया है कि हातिम ताई के तो 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजे थे, हर दरवाजे पर उतना उतना दिया जाता था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही दरवाजा था। ये बड़े सखी कि वो बड़े सखी? हातिम ताई बड़ा सखी है, 7 दरवाजे बांटने के लिए रखता। एक आशिक रसूल ने जवाब दिया, मियाँ साइल को, फकीर को दूसरे दरवाजे की हाजत उस वक्त होती है जब पहले दरवाजे से पेट भरकर नहीं मिलता। सही बात है। यहाँ तो इतना दिया जाता है कि दूसरे दरवाजे की हाजत ही नहीं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है, इमाम इश्क व मोहब्बत बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में फरमाते, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकार में न ला है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। 2 चीजें हुजूर की बारगाह में नहीं है। क्या? ला का मतलब नहीं। आया कुछ मांगने के लिए, हुजूर ने कहा नहीं चल ये नहीं दूंगा। हुजूर ने ये कभी नहीं फरमाया पूरी जिंदगी में। ला का लफ्ज हुजूर के पास हुआ नहीं किसी फकीर के लिए। और दूसरी चीज है अगर यानी मेरे पास कोई आया, मैं कहा अगर नमाज पढ़ेगा तो दूंगा, अगर रोजा रखेगा तो दूंगा। हुजूर ने कभी किसी को बांटा है तो अगर पे भी नहीं दिया। अगर तो अच्छा बनेगा तो दूंगा, नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है।
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس حاتم تائی کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، عدی بن حاتم۔ عدی نام تھا عدی، یہ ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے مد مقابل آیا، اور عدی کی بہن بھی تھی، بہن گرفتار ہو کر کے آ گئی۔ عدی بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے۔ وہ یمن میں رہتے تھے، یمن میں لڑائی ہوئی، صحابہ غالب آئے، وہ یمن سے فرار ہو کر ملک شام چلا گیا۔ عدی کی بہن گرفتار ہو کر مدینہ طیبہ آئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگرچہ وہ قیدی بن کر کے آئی لیکن حاتم کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ قیدیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا میرے آقا کی شان ہے۔ کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ بانٹنے والے آج جو امریکہ ہے سپر پاور کہلاتا ہے اپنے آپ کو، ابو غریب جیل، گوانتانامو بے جیل، یہ دنیا کی بدنام زمانہ جیل، جہاں قیدیوں سے ایسا سلوک کیا گیا ہے جہاں جانوروں کی ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ عراق کے قیدی، عراق کے، شام کے، ایران کے جو قیدی ان کے ہاں آئے، ان جھیلوں میں رکھ کر کے اتنی سزائیں دی گئیں، اللہ کی پناہ ان کے امریکی فوجیوں نے قیدیوں کے منہ میں پیشاب کیا ہے۔ یہ تاریخ میں موجود چیزیں ہیں، اور ان کو اذیتوں سے ایسا گزارا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ان کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے۔ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ان کے مسلح کیے گئے ہیں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں۔ آج کے زمانے میں یہ قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں فرمایا۔ بدر سے ہی لے لیں آپ، جنگ بدر میں تو 70 قیدی آ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ جلانے کا حکم دیا نہ مارنے کا۔ بعض صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مکہ میں صحابہ کو مارتے تھے، قتل بھی کیا ہے ان لوگوں نے، یہ آج پکڑے گئے ان کو ماریں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے متعلق کہا جس کے پاس فدیہ ہے فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائے، اور جس کے پاس فدیہ دینے کی رقم نہیں ہے وہ میرے 10 صحابہ کو کوئی ہنر سکھا دے، وہ آزاد ہو جائے۔ جنگ میں قیدی ہو کر کے آئے ہیں، ایسوں کو تو کوئی نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھ لیں، بارڈر کراس ہو کر کے کبھی ہندوستانی پاکستان پہنچ جائے، 40 سال تک نہ پاکستان چھوڑتا ہے نہ کہیں کوئی دوسرا ملک چھوڑتا ہے۔ بارڈر کراس کر لیا اللیگل، قیدی ہے وہ، پوری زندگی کا قیدی، آج پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اخلاق رسول کی ایک مثال تم نہیں پیش کر سکو گے قیدیوں کے ساتھ۔ قیدی جب آ جاتے تھے تو مسجد نبوی میں ہی انہیں رکھا جاتا تھا، ایسا نہیں کہ ان کو جنگل میں، میدان میں، صحرا میں باندھ کر کے رکھتے۔ مسجد نبوی کا ایک حصہ ان کے لیے رکھ دیا گیا تھا کہ جو بھی جنگوں میں قیدی گرفتار ہو کر کے آئے انہیں یہاں رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیدی صرف 2 دن قید میں رہتے، 3 دن قید میں رہتے، پھر چھوٹ جاتے۔ کیوں چھوٹ کیوں جاتے؟ اس لیے کہ صحابہ کے اخلاق اور نمازیں جو دیکھتے وہیں سے وہ کلمے پڑھنے لگ جاتے تھے۔ یہ حکمت بالغہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیدیوں کو محبتوں سے ایمان کی طرف بھی بلایا، اور جو ایمان لایا پھر وہ کسی کا قیدی نہیں، پھر کسی کا قیدی نہیں، حتیٰ کہ قاتل بھی ایمان لایا ہے تو حضور نے معاف کیا ہے۔ اب عدی بن حاتم کی بات میں کر رہا ہوں۔ عدی بن حاتم بعد میں یہ صحابی ہو گئے۔ عدی بن حاتم جن کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے، ان کی بہن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آزاد کیا اور کہا جاؤ تمہارے بھائی کو بھی خوشخبری دے دو کہ اگر وہ آ جائیں تو انہیں بھی معاف کر دیا جائے۔ وہ گئی، جا کر کے عدی سے حضور کی بڑی تعریفیں کی، ایسے اخلاق والا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، اے میرے بھائی چلو تو تم مدینے مل کے آتے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کو لے کر مدینے آئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تو ملنا نہیں چاہ رہے تھے۔ عدی جب آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصافحہ کیا اور ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ہی چلنے لگے۔ وہ ایمان والے نہیں، ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسجد نبوی کی طرف چلنے لگے۔ عدی کہتے ہیں کہ مجھے تو ایمان لانا نہیں تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ وہ اپنے اعلیٰ باپ کے بیٹے حاتم تائی کا بیٹا تھا، بہت اچھے اخلاق والا حاتم تائی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب حاتم تائی کا بیٹا آیا ہے، مسجد نبوی جانے سے پہلے راستے میں ایک بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی،
الجھے ہوئے بال ہیں، پرانے کپڑے ہیں، دھول میں ہٹی ہوئی ہے، لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ نے کہا حضور یہ تو پاگل عورت ہے، بد زبان ہے، بہت بولتی ہے، آپ کے پاس آئے گی وقت ضائع کرے گی، کچھ نہ کچھ بولتی رہے گی۔ حضور نے فرمایا ہٹو اس کو آنے دو۔ صحابہ روک رہے تھے، وہ خاتون آگے بڑھتی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں میرا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، وہ خاتون آئی، منٹ 2 منٹ نہیں گھنٹوں کھڑا کر کے رکھی رہی، بات کرتی رہی، بات کرتی رہی، بات کرتی رہی، اور کہی ہوئی بات وہی پلٹا پلٹا کر دوبارہ وہی باتیں کرتی رہی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا، اس عورت کی بات کو ایسے سن رہے ہیں جیسے کسی بڑے دانشمند کی بات سن رہے ہوں، بار بار اسے سر ہلا کر کے کہتے ہیں ہاں اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسی بات ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے جو سامنے والے کو یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ وہ پاگل ہے، یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے۔ وہ عورت فخر سے کہتی تھی کہ تم لوگ مجھے پاگل کہتے ہو، دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے۔ لوگوں کی فیلنگ کو سمجھا کرو، کسی سے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تم گفتگو سن لو تو اس کی فیلنگ بڑھ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، عدی کہتے ہیں میں اسی وقت ایمان لے آیا، میں نے ایسے اخلاق کسی کے نہیں دیکھے جو عام قسم کے لوگوں کی بھی باتیں سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو اور اسے احساس ہونے نہیں دیتا۔ تو آپ لوگوں نے سنا ناظرین کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبر اور گھمنڈ سے کتنا دور رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر وحی اترتی ہے مگر مجھے اس بات پر کوئی گھمنڈ تکبر نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ کوئی گھمنڈ تکبر نہ کرے اور اللہ کے نبی کے سنتوں پر چلنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو بھی لائک کریے اور پیارا سا کمنٹ بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے۔